نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ سورہ توبہ۔ ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت 70 سے 72 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ آیت 70۔ ترجمہ: کیا ان کے پاس ان سے پہلوں کی قوم نوح کی، عادیوں کی، سمودیوں کی، قوم ابراہیم کی، مدین والوں کی اور الٹی ہوئی بستیوں والوں کی خبریں نہیں پہنچیں؟ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم توڑنے لگے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ توبہ کی آیت 70 کا۔ تفسیر: منافقوں کو نصیحت۔ انبیاء کو جھٹلانے والے منافقوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنے جیسے پہلوں کو نگاہ عبرت ڈال کر دیکھ لو، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ قوم نوح کو دیکھو کہ ان کے جھٹلانے کا کس قدر خطرناک انجام ہوا۔ ایک عام طوفان آیا جس میں سے تمام روئے زمین کے جاندار غرق ہو گئے۔ ہاں، نوح علیہ السلام کی کشتی والے بچ گئے جو مسلمان تھے۔ عادیوں پر خیر و برکت سے خالی آندھی مسلط کر دی گئی جس سے سب ہلاک ہو گئے۔ سمودی ایک دلدوز چیخ سے تباہ کر دیے گئے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ نے آپ کی غیبی امداد فرمائی اور حیرت انگیز معجزے دیے اور نمرود کو غارت کر دیا۔ مدین والے سخت جھٹکے سے اور بادل والے دن کے عذاب سے ہلاک ہوئے۔ لوطیوں کی بستیاں الٹ دی گئیں اور دبے کے دبے رہ گئے۔ جب اس قوم نے لوط کو جھٹلایا اور ایسی شرمناک و بیہودہ حرکتیں کیں جو اب سے پہلے دنیا میں نہ تھیں اور ان پر اڑے رہے تو اللہ نے انہیں زمیندوز کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ان قوموں کے پاس ان کے رسول صاف صاف اور پکی دلیلیں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے یہ دلائل بھی ٹھکرا دیے اور نبی کو نہیں مانا۔ آخرکار اللہ کے عذاب نے انہیں تباہ کر دیا۔ اللہ نے انہیں تباہ کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، کیونکہ عذاب سے پہلے رسول بھیج کر حجت پوری کر دی تھی اور کتاب بھیج کر ان کے شکوک دور کر دیے تھے۔ ہاں، انہوں نے رسولوں کو نہ مان کر اور حق ٹھکرا کر خود اپنے اوپر مظالم ڈھائے اور عذاب کے حقدار بنے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہاں انسان ہی آپ اپنے پیروں پر کلاڑی مارتا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ آیت 71۔ ترجمہ: مومن خواہ مرد ہوں یا عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ لوگوں کو اچھی باتوں کی رغبت اور بری باتوں سے نفرت دلاتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اللہ و رسول کی تابعداری کرتے ہیں۔
عنقریب اللہ انہی پر اپنی مہربانی فرمائے گا، واقعی اللہ بڑی عزت و حکمت والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 71 کا۔ تفسیر: مسلمانوں کے اخلاق حمیدہ۔ اوپر منافقوں کی شرمناک عادتوں کا بیان تھا، یہاں مسلمانوں کے اخلاق حمیدہ کا بیان ہے کہ مومن خواہ مرد ہوں یا عورتیں سب ایک ہی جیسی عادت کے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار و خیر خواہ ہوتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصوں کو مضبوط بناتا ہے۔ آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا کہ مومن اس طرح رہتے ہیں۔ محبت و پیار میں مومن ایک جسم کی مانند ہے۔ جب جسم کا کوئی حصہ معوف ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے تمام جسم بخار و بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا، ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ اچھی باتیں پھیلائیں اور بری باتیں مٹائیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 103 میں فرمایا، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، اچھی باتوں کی رغبت دلائے اور بری باتوں سے نفرت دلائے۔ پھر فرمایا، مومن نماز و زکوٰۃ کے پابند ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور اس کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، احکام بھی بجا لاتے ہیں اور ممنوعات سے بھی دامن بچائے رکھتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں پر مہربانی فرمائے گا۔ اللہ بڑی عزت والا ہے اور اپنے تابعدار بندوں کو بھی عزت عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑی حکمت والا ہے کہ حقداران عزت ہی کو عزت دیتا ہے، دوسروں کو نہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ آیت 72۔ ترجمہ: اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے جنت کے ایسے باغوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے اندر نہریں جاری ہیں اور جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان پاکیزہ محلوں کا بھی جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہوں گے، اور اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، یہی سب سے بھاری کامیابی ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 72 کا۔ تفسیر: مومنوں کو ابدی نعمتوں کی بشارت۔ مومنوں کو دی جانے والی نعمتوں کا بیان ہے کہ انہیں بہشتی سدا بہار باغ ملیں گے جن کے اندر نہریں جاری ہوں گی اور جہاں وہ ابد کی زندگی گزاریں گے۔ انہیں ہمیشگی والے جنت کے پاکیزہ، صاف ستھرے اور اونچے اونچے محل ملیں گے جو کمال خوبصورتی و نفاست سے بنے ہوں گے اور بے حد آراستہ ہوں گے، جن کی در و دیوار پر نگاہ بھی نہ ٹھہرتی ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جنتیں میں اپنے ساز و سامان کے سونے کی ہوں گی اور دو چاندی کی۔ ہمیشگی والی جنت میں اللہ کے دیدار اور ارباب جنت کے درمیان صرف اللہ کی کبریائی کا حجاب ہوگا جو رب کے چہرے پر ہوگا۔ مومن کے لیے جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کا طول 60 میل ہوگا، اور اس خیمے میں اس کی بیویاں ہوں گی جن کے پاس یہ آتا جاتا رہے گا، مگر ایک دوسری کو دکھائی نہ دے گی۔ جس نے توحید و رسالت کا اقرار کر لیا اور نماز روزے کا بھی پابند ہو گیا، اسے جنت دینا اللہ کے ذمے ہے، خواہ اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا نہ کی ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو یہ بشارت نہ سنا دیں؟ فرمایا، دیکھو، جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدوں ہی کے لیے بنائے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی ہی مسافت ہے جتنی آسمان و زمین میں ہے۔ پھر جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ اوپر والی اور درمیانی جنت ہے، اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ جنتی جنت کے بالا خانے اس طرح دیکھیں گے جس طرح آج تم آسمان کے تارے دیکھتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی جنت کی تمام نعمتیں ایک طرف اور اللہ کی رضا ایک طرف، بلکہ اللہ کی رضا تو تمام نعمتوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جنت والوں کو آواز دے گا،
وہ لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، اے بھلائیوں کے مالک ہم حاضر ہیں کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ پوچھے گا اب تو خوش ہو؟ عرض کریں گے بھلا کیوں خوش نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کیں جو کسی کو بھی نہیں ملیں۔ فرمائے گا کیا میں ان تمام نعمتوں سے ایک اور افضل نعمت تم کو نہ دوں؟ عرض کریں گے کہ اے رب ان تمام نعمتوں سے افضل کون سی نعمت ہے؟ فرمائے گا آج سے میں نے اپنی رضا تمہارے لیے حلال کر دی، میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا اگر کچھ اور چاہتے ہو تو میں تمہیں کچھ اور دوں۔ عرض کریں گے اے رب جو کچھ تو نے ہمیں دے رکھا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ فرمائے گا میری رضا ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 70 سے 72 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔